الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس مشہور کتاب حیات المسلمین کی روح ہشتم یعنی 8ویں روح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر فرمایا ہے. اور سیرت کے معنی آتے ہیں عادت، خصلت، اخلاق، اعمال. مطلب یہ ہے کہ اس روح میں اور اس باب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، اطوار، خصائل، اعمال اور اقوال وغیرہ ذکر فرمائیں گے، جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک خوبصورت نقشہ انشاءاللہ تعالی سامنے آئے گا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جاننا، آپ کے خصائل حمیدہ سے واقف ہونا
آپ کی مبارک عادات سے باخبر ہونا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے بارے میں اتنا جاننا ضروری نہیں ہے جتنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہے۔ ہمیں اللہ جل شانہ کے بارے میں جو کچھ علم ہوا وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے علم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بھی جو کچھ پتہ چلا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام آپ پر اترے وہ آپ ہی کے ذریعے ہم کو معلوم ہوئے۔ جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، عالم برزخ کے بارے میں، عالم آخرت کے بارے میں، حساب و کتاب کے بارے میں، پلصرات کے بارے میں، اعراف کے بارے میں، جو کچھ بھی ہمیں پتہ چلا ہے وہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معلوم ہوا ہے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد بھی سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس کا سب سے بڑا اور اصل ذریعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ کو جاننا، آپ کے حالات سے واقف ہونا، آپ کی زندگی کے بارے میں جاننا، آپ کے اخلاق، عادات و شمائل کے بارے میں واقف ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اور صرف جاننا ہی کافی نہیں، بلکہ جو عادتیں، جو خصلتیں اور جو باتیں اور جو اخلاق و اعمال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے علم میں آئیں، ہم ان کو اختیار کریں۔ آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کے حالات زندگی جاننے سے انشاءاللہ تعالی دو بڑے فائدے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ اور آپ کی محبت دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اس پر جو فضیلت پچھلی روح کے اندر بیان ہوئی ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوگی وہ آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا، اتنی بڑی سعادت اور اتنی بڑی دولت اس کے نتیجے میں انشاءاللہ نصیب ہوگی کہ جس کو جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی قیامت میں وہ اتنا ہی حضور کے زیادہ قریب ہوگا۔ اور آپ کی معیت، آپ کی ہمراہی، آپ کے قدموں میں جگہ مل جانا، یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اعلیٰ نسخہ ہے۔ اور پیچھے جہاں یہ فضیلت گزری ہے وہاں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے
کہ چاہے محبت کرنے والے کا عمل جس سے محبت کر رہا ہے اس کے برابر نہ ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ہمراہ کر دیں گے اور اس کی ہمراہی عطا فرما دیں گے۔ اور کیا چاہیے بھائی؟ یہ تو یقینی بات ہے کہ ہم سے تو ایسا عمل ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس عمل کی بنیاد پر حضور قریب ہو سکیں، لیکن ہاں محبت کا عمل ایک ایسا ہے کہ اس محبت کے نتیجے میں محبت کرنے والا اللہ کے فضل سے انہیں قدموں میں پہنچ جائے۔ تو ایک تو بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے حالات اور آپ کی سیرت پڑھنے سننے سے آپ کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا، دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جوں آپ کی محبت دل میں پیدا ہوگی اور جوں آپ کی عقیدت دل میں پیدا ہوگی، ویسے ویسے آپ کی باتوں پر، آپ کے طریقوں پر، آپ کی سنتوں پر انشاءاللہ تعالی عمل کی توفیق ہوگی۔ اور یہی مقصود اصلی، یہی مقصود اصلی کہ فی الحال ہمارے اندر دونوں باتوں کی کمی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر محبت ہونی چاہیے وہ بھی کم، اور آپ کی سنتوں پر جس قدر عمل ہونا چاہیے وہ بھی بہت کم ہے۔ تو ہماری ان دونوں کوتاہیوں کا بھی انشاءاللہ تعالی علاج ہو جائے گا۔ آپ کی محبت بھی انشاءاللہ پیدا ہوگی، اور وہ محبت ہی عمل کا ذریعہ ہے، اتباع کا ذریعہ ہے، تابعداری کا ذریعہ ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی سیرت طیبہ کے پڑھنے سننے سے انشاءاللہ تعالی عمل کی بھی توفیق ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی کا یہ شعر بہت اچھا ہے، کسی کا یہ شعر بہت اچھا ہے کہ گلاب جیسے ہیں سارے پھولوں میں، گلاب جیسے ہیں سارے پھولوں میں، حضور ایسے ہیں سب رسولوں میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام پھولوں کے سردار گلاب کا پھول ہے، سارے پھول اس کے نیچے ہیں، یہ سب کا سردار ہے۔ ایسے ہی سارے پیغمبروں رسولوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ سب کے سردار، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بس جیسے اللہ جل شانہ کو جاننے کے لیے اور پہچاننے کے لیے قرآن کریم سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کیا ہے اور کیسے ہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے کہ آپ کیا ہیں، کیسے ہیں، سیرت طیبہ کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس لیے یہ روح بہت ہی اہم ہے، بہت ہی توجہ و دھیان سے اس کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر خود بھی سیرت طیبہ کے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، سیرت طیبہ کے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔
ایک بہت ہی چھوٹی سی پتلی سی کتاب ہے، اس کا نام ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت۔ اس میں دو باتوں کا بیان ہے، ایک سیرت کا اور ایک شکل و صورت کا۔ سیرت میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، اطوار، اخلاق، اعمال کا ذکر ہے، یہاں بھی انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر آئے گا، اور یہی اصل بھی ہے، کیونکہ ہم انہی باتوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کیسی تھی، آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کی آنکھیں مبارک کیسی تھیں، آپ کے کان مبارک کیسے تھے، آپ کی پیشانی مبارک کیسی تھی، ناک مبارک کیسی تھی، منہ مبارک کیسا تھا، سر مبارک اور بال مبارک کیسے تھے، آپ کا پورا جسم کس انداز کا تھا، آپ کا رنگ مبارک کیسا تھا، آپ کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، کمر مبارک کیسی تھی، اس میں آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی وہ کس طرح کی تھی، آپ کی پنڈیاں مبارک کیسی تھیں، قدم مبارک کیسے تھے، آپ کس طرح چلتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح چلتے تھے، کس طرح سوتے تھے، کس طرح جاگتے تھے۔ سورت میں ان کا بیان آتا ہے، اور قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق تھے کہ جس طرح آپ کی ایک ایک عطا کو انہوں نے محفوظ رکھا، آپ کے ایک ایک ارشاد کو یاد رکھا اور ان کے واسطے سے ہم تک پہنچا۔ انہوں نے آپ کا پورا نقشہ بھی حفظ کر لیا اور اس کو ایسے انداز سے بیان کیا کہ ان کے واسطے سے آج ہمارے پاس بھی وہ سب کچھ پہنچ گیا۔ یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب 63 سال کی عمر کے ہو گئے تو اللہ پاک نے آپ کو آپ کے بال سفید نہیں کیے تھے سوائے چند بالوں کے۔ 63 سال کی عمر میں آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، آپ کو ہی بڑھاپا آیا تھا، لیکن جس طرح آج کل 40-45 سال کے بعد ہی آدمی کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، آپ کے سر کے بال اور داڑھی مبارک کے بال سارے کے سارے سفید نہیں ہوئے تھے۔ 20 سے کم بال آپ کے سفید تھے، چند بال آپ کی دونوں طرف کی کن پٹیوں میں سفید ہوئے تھے، کچھ ہونٹ کے نیچے جو ریش بچہ کہلاتی ہے اس کے اندر بال سفید تھے، کچھ سر مبارک میں بال سفید تھے۔ صحابہ کرام نے ان بالوں کو بھی گن کے یاد رکھا، اندازہ کرو کہ کتنے بال آپ کے سفید ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا حلیہ مبارک، آپ کا جمال مبارک، آپ کے جسم کی ساخت مبارک یہ بھی محفوظ ہے، اور حضور کے زمانے سے لے کر آج تک محفوظ چلی آ رہی۔ یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس میں اختصار کے ساتھ آپ کا حلیہ مبارک اور آپ کی عادات طیبہ کا ذکر ہے۔ اس کے پڑھنے سے بھی ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہ مختصر سی کتاب ہے جس میں سیرت و صورت دونوں جمع ہیں،
تو انشاءاللہ وہ یہاں پر مل جائے گی، امید ہے انشاءاللہ. اس سے ذرا مفصل ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت خاتم الانبیاء. اگر پہلی کتاب نہ ملے تو یہ تو ملتی ہی ملتی ہے الحمدللہ، سیرت خاتم الانبیاء. یہ تو پہلی فرصت میں لے لینی چاہیے. یہ ایسی مختصر و آسان ہے کہ گویا دریا کوزے کے اندر بند ہے. کم از کم اس کا تو ہم میں سے ہر ایک کو مطالعہ کرنا چاہیے. یہ کتاب ایسی کہ ہمارے یہاں بچوں کو پڑھائی جاتی، مگر اپنے موضوع کے اعتبار سے اور انداز بیان کے اعتبار سے یہ ایسی کتاب ہے کہ مرد بھی پڑھیں، عورتیں ہی پڑھیں، اور لڑکیاں ہی پڑھیں، لڑکے ہی پڑھیں، بچے ہی پڑھیں، بوڑھے ہی پڑھیں، سب کے لیے نافع اور مفید ہے. اور اس سے بھی ذرا تھوڑی سی مفصل سیرت کا مطالعہ کرنا ہو تو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت المصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 جلدوں میں سیرت المصطفیٰ، یہ بھی عام ملتی ہے. یہ بھی بڑی معتبر، بڑی مستند، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصدیق اس کے اوپر ہے. سیرت کے مطالعے کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ 3 کتابیں ہمارے لیے کافی شافی ہیں. ویسے علماء نے تو سیرت کے اوپر کتابیں لکھنے میں دریا بہائے. اردو میں جو بہت ہی مفصل سیرت کی کتاب ہے وہ سیرت النبی ہے، علامہ شبلی نعمانی کی، جس کو وہ اپنی زندگی میں پورا نہ کر سکے تو ان کے مایہ ناز شاگرد حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکمل کیا. وہ اتنی موٹی اس کی 4 جلدیں ہیں، بڑے سائز میں. سیرت النبی اس کا نام ہے. اور اس میں جہاں کہیں غلطیاں ہو گئی تھیں حضرت سید صاحب نے ان سب کو دور بھی کیا. علماء کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے وہ بھی بڑی اہم کتاب ہے. جب حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو پورا کر چکے تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے لے کر موت تک کے حالات ہیں. عادات و خصائل بھی ہیں اور سارے احوال زندگی بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات پیدا کی کہ میں نے رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو لکھ دی، لیکن اس سیرت کی کوئی جھلک میرے اندر بھی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ بس یہ فکر اور یہ طلب، یہ تڑپ ہمارے اندر بھی پیدا فرما. اندازہ ہوا کہ جھلک تو اندر نہیں آئی. کتاب تو اتنی 4 جلد اتنی بڑی موٹی ہوں گی، کتاب تو اتنی موٹی لکھ دی، لیکن افسوس کہ اس کی کوئی چیز میرے اندر نہیں آئی. اور مقصود اصل یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ چیز آنی چاہیے جو اس کے اندر ہے. تو فکر پیدا ہوئی کہ بھئی یہ سیرت کی جھلک اور سیرت کا جو تقاضا ہے وہ میرے اندر کیسے پیدا ہو، یعنی میں بھی سیرت پر عمل کرنے والا کیسے بنوں. میرے بھی اخلاق، عادات، اطوار
ایسے ہوں جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور ان کو اختیار کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا تم کو حکم دے اس کو لے لو، عمل کرو، جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین عمل کا نمونہ ہے، بہترین نمونہ عمل ہے، لہٰذا اسے اپناؤ، اس کو اختیار کرو۔ تو سید صاحب کے دل میں ایک خلش پیدا ہو گئی اور ایک فکر پیدا ہو گئی کہ میرے اندر سیرت کیسے آئے اور میں کیسے سیرت پر عمل کرنے والا بنوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عمل عطا فرمائے۔ تو اس جستجو میں وہ لگے، پھر رفتے 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 حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ چلا، اور پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور 3 دن تک حضرت خدمت میں رہے خانقاہ میں۔ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تیسرے دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کو پکڑ کر زاروں قطار رو رہے۔ میں نے پوچھا کہ سید صاحب کیا بات ہے؟ فرمایا کہ 3 دن یہاں رہنے کے بعد پتہ چلا کہ جن علوم کو ہم علوم سمجھتے تھے وہ تو جہالت نکلے، اصل علوم تو ان کے پاس ہیں۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چلتے ہوئے جب انہوں نے درخواست کی کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ میں اتنے بڑے علامہ کو کیا نصیحت کروں جو علم و فضل کا پہاڑ ہے۔ لیکن جب انہوں نے درخواست کی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے دل میں وہ بات ڈال دیجیے جو ان کے لیے نافع ہو۔ پھر فرمایا کہ سید صاحب ہم نے تو اس راستے کو جتنا بھی دیکھا اور اس میں غور کیا، یہی پایا کہ جہاں تک ہو گیا اپنے آپ کو مٹانا چاہیے، اور ہاتھ سے یوں اشارہ کیا۔ کہتے ہیں حضرت نے زبان سے ہی فرمایا اور ہاتھ سے بھی اشارہ کیا تو ایسا لگا جیسے دل سے سارا خناس نکل گیا ہو۔ اور دل کے اندر عاجزی، ان کی ساری خاکساری آنی شروع ہو گئی۔ بس یہ نصیحت لے کر کے وہاں سے نکلے، یہ روح ہے، سیرت ہے، تواضع، انکساری، خاکساری، جس کو ابدیت بھی کہتے ہیں، یہ روح ہے، سیرت ہے۔ یعنی سیرت طیبہ کی جڑ، اس کی بنیاد، اس کے لب و لباب یہ ہے کہ بندہ بندہ بن جائے، بس کسی قسم کا اس میں غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو، نخوت نہ ہو، کسی قسم کا کبر نہ ہو، اس کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، تواضع ہو، خاکساری ہو، اور اپنے کو کچھ نہ سمجھے، اپنے کو کچھ نہ سمجھے۔ جتنا اپنے دل میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا پیدا کرے گا، اتنا ہی اس کے اندر سیرت طیبہ کا رنگ چڑھتا چلا جائے گا۔ ہزار کی صدر فرماتے ہیں پھر سید صاحب نے ایسا مٹایا کہ ایک دن میں ان کے گھر گیا تو انہوں نے اپنا غسل خانہ دکھلایا، اور دکھلا کر میں نے دیکھا تو اس کے اندر ایک ٹنکی تھی، ایک پٹری تھی، ایک لوٹا تھا، ایک مسواک تھی۔ ایک ٹنکی پانی کے لیے، ایک پٹری بیٹھنے کے لیے، ایک لوٹا وضو کے پانی کے لیے، ایک مسواک وضو کرنے کے لیے۔
بس کل کائنات اس کے اندر یہ تھی. یا اس سے پہلے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک پڑھے لکھے عالم فاضل کا اور تعلیم یافتہ آدمی کا وہ بیت الخلاء غسل خانہ تھا، جس میں تمام ضروریات نہانے دھونے کی اعلیٰ قسم کی اس کے اندر موجود تھی اور نہایت مزین اور خوبصورت تھا. لیکن فرمایا وہ سب دل سے نکل گئی اور یہ سادگی طبیعت کے اندر آ گئی اور یہ پرانی چیزیں دل کے اندر گھر کر گئیں. تو روح سیرت ہے عاجزی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی اور وہ کسی اللہ والے کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. وہیں پر تواضع آتی ہے، ان کی ساری آتی ہے، ورنہ اور کہیں سے نہیں آتی. نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو وہی سیرت طیبہ کے پڑھنے سننے سے انشاءاللہ تعالی حضور کی محبت بھی پیدا ہوگی، تواضع بھی پیدا ہوگی اور انشاءاللہ تعالی عمل کی بھی توفیق ہوگی. اور جب عمل کی توفیق ہوگی تو وہ دنیا بھی عافیت میں تبدیل ہو جائے گی اور آخرت بھی عافیت میں تبدیل ہو جائے گی. اور یہی اس کتاب کا لب لباب ہے. فرماتے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس شعر کا مصداق ہے، فتوح فی فتوح فی فتوح وروح فوق روح فوق روح، اس کا حاصل وہی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اپنے دل میں جمانا جس سے آپ کی محبت بڑھے اور ان عادات کو اختیار کرنے کا شوق بھی پیدا ہو. اس لیے اب اس سلسلے میں چند آیات و احادیث پیش کی جاتی ہیں. ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم، بلا شبہ آپ اچھے اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں. اللہ تعالیٰ حضور کے بارے میں فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ حضور کی سیرت بیان فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کی سیرت یہ ہے کہ یہ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. معلوم ہوا کہ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول و مروی ہیں، یہ سیرت طیبہ کا اہم مقصد ہے. بعض صحابہ کرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، کان خلقہ القرآن، قرآن کریم تھا. یعنی آپ قرآن کریم کا چلتا پھرتا نمونہ تھے. اللہ پاک نے ایک دو قرآن کریم نازل فرمائے کتاب کی شکل میں،
دوسرے اس کا عملی نمونہ بھیجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، یعنی آپ بالکل قرآن شریف کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور آپ کی زندگی قرآن کریم کے عین مطابق تھی۔ اور سب جانتے ہیں قرآن شریف پر عمل کرنا ہی مقصود اصلی ہے، لہذا اگر ہم قرآن شریف پر عمل کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے دین و ایمان کا مقصود اصلی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے، تو اس کا آسان راستہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال، اخلاق، عادات وغیرہ کو پڑھیں، سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب جتنا کسی کا حضور کی عادتوں، خصلتوں اور آپ کے اقوال و اعمال پر جتنا عمل ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ قرآن شریف پر عمل کرنے والا ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا قرآن شریف پر عمل کرتا چلا جائے گا کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ بہرحال عمدہ اور اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا نہایت ضروری ہے، اور اچھے اخلاق اور اعمال سے مراد وہ اخلاق اور اعمال ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائے جاتے تھے، اور ان کا ذکر انشاءاللہ تعالی تھوڑا آگے آئے گا۔ آپ کے اخلاق و اعمال اور عادات و اطوار اپنے اندر لانے کے لیے چند باتوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 مطالعہ۔ 3 کتابوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ان کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کی عادت ہونی چاہیے ہمارے اندر، مطالعہ کرنے کی ہمارے اندر عادت ہونی چاہیے، بغیر مطالعے کے ہم کو چین نہیں آنا چاہیے، ایسی عادت ہونی چاہیے۔ اس طرح جو کتابیں جب آپ کو بتائی جائیں اس کا مطالعہ شروع کر دیں۔ ایک تو مطالعہ کرنے تاکہ علم آئے گا تو انشاءاللہ عمل کی بھی توفیق ہوگی۔ دوسرے، نیک صحبت میں بیٹھنا، جتنا کہ ہمارا تعلق کسی اللہ والے سے ہوگا اور اس کی خدمت و صحبت میں ہم بیٹھیں گے اور ان سے اپنا تعلق قوی اور مضبوط رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی سیرت طیبہ بھی ہمارے عمل میں انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ تیسرے، صرف مطالعہ کرنا اور صرف خالی بیٹھنا بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو ہم خالی سنیں گے یا پڑھیں گے، لیکن ہمارے اندر کیا بہتری آ رہی ہے، کیا نہیں آ رہی ہے، ہمارے حالات کیسے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، ہمارے اندر اخلاق خراب ہیں یا اچھے ہیں، یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہم اپنے مرشد کو اپنا حال بتائیں گے۔ جب بتائیں گے تو ان کے سامنے ہمارا حال جائے گا، جب وہ حال جائے گا تو پھر وہ اس پر کوئی نہ کوئی ہدایت دیں گے، کوئی نہ کوئی مشورہ دیں گے، کوئی نہ کوئی رہنمائی کریں گے، اس رہنمائی پر پھر ہم عمل کریں گے، پھر اپنا حال ان کو بتائیں گے، پھر وہ مشورہ دیں گے۔ یہ سلسلہ ایسا ہے جس سے کہ ہمارے اندر کے حالات میں بہتری، آسانی آئے گی، انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی، اور سیرت طیبہ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں داخل ہوگی۔ تو تینوں باتوں کی ضرورت ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس ایک کافی ہے، تینوں کی ضرورت ہے، تینوں سے مل کر کے یہ مقصد انشاءاللہ تعالی کامیابی کے ساتھ حاصل ہوگا۔ تو بہرحال اس آیت میں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلی مقام پر فائز ہیں، انک لعلی خلق عظیم۔ دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جن سے بشر سے ہیں، جن کو تمہاری سب کی مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے اور تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں۔
بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ تو بڑے ہی شفیق و مہربان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ جل شانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خوبیاں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ پیغمبر جو تمہارے پاس آئے ہیں اور وہ تمہاری جن سے ہیں، اور تمہاری جن سے بشر، وہی بشر ہیں، یعنی ان کی ذات نہ تو فرشتہ ہے، ان کی ذات نہ جن ہے، بلکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری اور سچے پیغمبر ہیں۔ ان کی 3 باتیں اللہ پاک نے فرمائی۔ نمبر 1، تمہاری جس چیز سے تم کو تکلیف پہنچے، نقصان پہنچے، ایسی بات ان کو بہت ہی گراں معلوم ہوتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میرے کسی امتی کو ادنا سے ادنا تکلیف بھی نہ پہنچے۔ اسی لیے دنیا کی اور آخرت کی جتنی بھی نقصان کی باتیں تھی ساری کھول کھول کے بیان کر دی، اور ان سے بچنے کی تاکید فرما دی کہ دیکھو اس سے ہی بچنا، اس سے ہی بچنا، اس سے ہی بچنا۔ یہ آپ کی انتہائی شفقت اور محبت کی بات ہے، اور آپ نے اپنی شفقت و محبت کو ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا کہ میرا تو حال ایسا ہے کہ جیسے رات کو کسی جگہ ایک الاؤ روشن کیا جائے، لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کو جلایا جائے، تو عام طور پر آپ دیکھیں پروانے، کیڑے پتنگے اڑ اڑ کر آگ کے پاس آتے ہیں، اس میں گر کے جل کے مر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ تو معلوم نہیں، یہ تو پتہ چلتا ہے کہ آگ ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی عمدہ ہے، بڑی اچھی ہے، چلو، لیکن یہ نہیں معلوم یہ جلانے والی ہے، تو وہ جا کے گر کے جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی ان کو روکنے کی بھی کوشش کرے تو عام آدمی کامیاب نہیں ہوتے، اس لیے کہ ادھر سے روکے، ادھر سے روکے، کہاں سے روکے، کوئی ادھر سے آ رہا، 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 تو کیسے جیسے پتنگے اس میں جا جائے گر جاتے ہیں، اور روکنے والا روکتے روکتے عاجز آ جاتا ہے۔ بس یہی میرا حال ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر دوزخ سے بچاتا ہوں، دوزخ میں جانے سے تم کو روکتا ہوں کہ تم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں نہ جاؤ، لیکن تم مجھ سے ہاتھ چھڑا کے دوزخ میں گھسے جاتے ہو۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ تم کسی طریقے سے جہنم میں نہ جاؤ اور آگ میں نہ جلو، لیکن بس تمہارا حال پتنگوں کی جیسا ہے کہ بس تم اسی کی طرف بڑھے جاتے ہو اور میرا ہاتھ چھوڑ کر کے بھی اس میں گھسے جاتے ہو۔ تو جیسے وہ گھسنے والے جل کے ختم ہو جاتے ہیں، ایسے بہت سے انسان جو ہیں وہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایک یہ کہ مسلمانوں کی ادنا سے ادنا تکلیف کی چیز بھی آپ کے اوپر بہت ہی گراں اور بھاری ہے، اور آپ سے اس کو وہ آپ کو گوارا نہیں، آپ نہیں چاہتے کسی مسلمان کو کوئی ادنا سے ادنا تکلیف پہنچے۔ ایک تو آپ کی یہ خصلت ہے، اس سے معلوم ہے کہ ہمیں بھی آپ کی اس عادت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کی معمولی سے معمولی تکلیف سے بھی ہمارے دل میں تکلیف ہونی چاہیے، اور ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، پھر ہم اپنی طرف سے ان کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہوں وہ کرنا چاہیے، جس میں ادنا درجہ کم از کم یہ کہ ان کے لیے کم از کم دعائیں کر دیں، اور ان کی تکلیف پر غم کا اظہار غم ہی کر دیں، اور کچھ نہ کر سکیں دعا کر دیں۔ آگے اس سے بڑھ کر آگے کے درجات بھی ہیں، جس کے اندر ان کی توفیق ہو، ہمت ہو، طاقت ہو، وہ کرے۔ اور وہ تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں۔ دوسری آپ کی مبارک عادت کا یہ ذکر فرمایا کہ جس چیز سے تم کو نفع پہنچے وہ تمہارے لیے طالب ہے، اس کے چاہتے ہیں کہ جو نفع بھی، جو فائدہ بھی مسلمانوں کو پہنچ سکتا ہو آپ پہنچانے سے دریغ نہیں کرتے۔ تو گویا دل و جان سے خیر خواہ اور ان کی ہر مدد اور تکلیف سے تکلیف اٹھانے والے ہیں، کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو آپ کو ان کی تکلیف پہنچنا گوارا نہیں، اور ہر قسم کا فائدہ اور نفع پہنچانے کے آپ خواہش مند رہتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی
دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک آپ کے سیرت کو بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے عادات و خصائل کو بیان فرما رہے ہیں۔ آخر میں فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالخصوص آپ ایمانداروں کے ساتھ تو بڑے ہی شفیق و مہربان ہیں۔ یعنی ویسے تو سارے انسانوں پر آپ کی ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی کافر ہیں مسلمان ہو جائیں، کوئی بھی کافر نہ رہے اور کوئی بھی کافر جہنم میں نہ جائے۔ آپ کی شفقت تو ان کے اوپر بھی ہے، اس لیے آپ اپنی طرف سے بہت کوشش کرتے تھے، بلکہ آپ کو غیر مسلموں کافروں کے ایمان نہ لانے سے بہت صدمہ ہوتا تھا، آپ کو بہت کڑھن ہوتی تھی ان کی وجہ سے کہ ہائے یہ کیوں نہیں مسلمان ہوتے، اور مسلمان نہیں ہوں گے تو یہ تو دوزخ میں جائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ قرآن شریف میں جگہ جگہ آپ کو اس پر تسلی دیتے ہیں کہ آپ کا کام تو صرف ہمارا پیغام پہنچانا ہے، آگے یہ مسلمان ہوں یا نہ ہو یہ ہم جانے، ہماری حکمت جانے۔ آپ اتنا کیوں اپنے آپ کو غم میں مبتلا کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو ان کے غم میں ہلاک کر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں حضور سے، تو آپ کو اتنا غم ہوتا تو آپ کی شفقت تو کافروں پر بھی ہے، اس لیے آپ کافروں کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کرتے تھے کہ کسی طرح وہ مسلمان ہو جائے۔ تالیف قلب کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، ان کی دلجوئی کا بڑا اہتمام کرتے تھے، برے سے برا آدمی بھی آ جاتا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرتے تھے تاکہ وہ مسلمان ہو جائے اور آخرت کے دائمی عذاب سے بچ جائے۔ تو کافروں پر بھی آپ کی شفقت تھی، رحمت تھی، خاص طور سے مسلمانوں پر تو آپ بہت ہی شفیق و مہربان ہیں۔ تو پہلی آیت میں تو اللہ پاک نے یہ بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اور دوسری آیت میں 3 باتیں فرما دی اللہ پاک نے کہ ان کو تمہاری نقصان کی بات بہت گراں گزرتی ہے، اور تمہیں نفع پہنچانے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، اور ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے کچھ مانگا، تو آپ نے فرمایا بھائی تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ کہ حضور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بس 2 ہی چیزیں ہیں، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ہے اور ایک پیالہ ہے، پیالے میں پانی وغیرہ ڈال کر پی لیتا ہوں، ٹاٹ بچھا کر کے لیٹ جاتا ہوں، اور میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میرے گھر کل کائنات بس یہ 2 چیزیں۔ غریب آدمی تھے، اس لیے آپ خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے آئے، تو آپ نے فرمایا بھائی لاؤ 2 چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ لے کر 2 چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان 2 چیزوں کے بارے میں بولی لگائی کہ ہمیں بولو یہ 2 چیزیں کون خریدے گا، کتنے میں خریدے گا؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں 1 درہم میں یہ 2 چیزیں خرید لوں گا۔ درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے جو 4.5 ماشے کا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی اس سے زیادہ میں خریدے گا؟ تو دوسرے صاحب نے حضور میں اس کو 2 درہم میں خرید لوں گا۔ بولی ختم۔ آپ نے 2 درہم والے صحابی کو وہ 2 چیزیں دے دی اور 2 درہم لے لی، اور پھر فرمایا ان صاحب سے جو مانگنے آئے تھے کہ لو یہ 2 درہم لو، 1 درہم کا تو اپنے گھر میں راشن ڈالو تاکہ گھر کا چولہا جلے اور گھر والوں کے لیے کھانا بنے، اور 1 درہم کی کلہاڑی لے کر کے آؤ۔
جاؤ کلاڑی لے کر کے آؤ. وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کے اندر ایک دستہ لگایا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک لکڑی لی اور آپ نے اس کے اندر وہ دستہ لگا دیا. اپنے دستے مبارک سے اس کے اندر لکڑی لگا دی اور ان کے حوالے کلاڑی کر دی. ہم جاؤ جنگل میں جاؤ, 15 دن تک میرے پاس مت آنا. جنگل جاؤ, لکڑیاں کاٹو, گٹھڑ بناؤ, مارکیٹ میں بیچو, اور اس طریقے سے 15 دن تک کام کرو, محنت کرو, مزدوری کرو, پھر میرے پاس آنا. 15 دن کے بعد وہ صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 10 درہم کما کر لائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ہم نے خوشی کا اظہار فرمایا, فرمایا یہ 10 درہم تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ تم قیامت کے دن اس حالت میں آتے کہ مانگنے کا داغ تمہارے چہرے پہ ہوتا. کیسی شفقت فرمائی آپ نے. مانگنے سے منع بھی فرمایا لیکن علاج بھی فرمایا, اور یقیناً دعا بھی فرمائی ہوگی. اس طرح سے ان کو ہمیشہ کی ذلت سے بچا لیا. کیونکہ مانگنا جو ہے عام حالات میں سراسر ناجائز ہے, جس میں دنیا کی بھی ذلت ہے. تو اللہ بچائے آخرت میں بھی اس کی ذلت ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر مانگتا ہے, یعنی بلا عذر معتبر, یعنی جس حالت میں آدمی کے لیے مانگنا ناجائز ہوتا ہے, اور وہ عام حالات ہوتے ہیں جس میں آدمی عام ضرورت مند آدمی کو مانگنا ناجائز ہوتا ہے. صرف حالت اضطرار میں مانگنا جائز ہوتا ہے. حالت اضطرار کے علاوہ عام حالات میں مانگنا ناجائز ہے. تو جو دنیا میں کسی سے مانگے گا تو قیامت میں اس حالت میں آئے گا اس کے چہرے میں گوشت نہیں ہوگا, صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی اس کے جسم کے اندر, چہرے کے اندر. کیونکہ جب مانگتا ہے تو آدمی کا چہرہ سامنے ہوتا ہے نا, تو اس کا چہرہ ایسا بگڑا ہوا ہوگا, ایسا خوفناک ہوگا کہ اس کے اندر اللہ بچائے گوشت کا نام و نشان نہیں ہوگا, بس ہڈیاں ہڈیاں ہوں گی. کتنا خوفناک اس کا چہرہ ہوگا. مانگنے کا یہ وبال ہے آخرت میں. اس بڑے وبال سے بھی ان کو بچا لیا. اور پھر مانگنے والے کے مال میں کہیں برکت نہیں ہوتی. اللہ بچائے, اللہ بچائے. مانگنے والوں کو آپ نے ہمیشہ مانگتے ہی دیکھا ہوگا. کسی مانگنے والوں کو آپ نے کبھی مالدار ہوتا نہیں دیکھا ہوگا, مستغنی ہوتا نہیں دیکھا ہوگا. ہم نے تو بچپن سے جن کو مانگتے ہوئے دیکھا, ہمیں بڑھاپے تک مانگتے ہوئے دیکھا, کیونکہ اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی. محنت کرے, مزدوری کرے, اس میں برکت ہوتی. تو آپ نے آخرت کے عذاب سے یہ بچایا, دنیا کی ذلت سے یہ بچایا, اور ایسا طریقہ ارشاد بتایا کہ جس کے اندر اس کی تنگی بھی دور ہو گئی. تو اس قدر آپ شفیق و مہربان ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ عمل کرنے کی غرض سے پڑھیں گے, سنیں گے اور سنائیں گے. تو پھر انشاءاللہ تعالی جب اس نیت سے پڑھیں گے, سنیں گے, سنائیں گے, تو انشاءاللہ تعالی سیرت ہمارے اندر آئے گی انشاءاللہ تعالی. باقی اس کا نسخہ میں نے بیان کر ہی دیا کہ کس طریقے سے سیرت ہمارے اندر آ سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم یا ذی الجلال والاکرام ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما اور ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما آپ کے اخلاق اعمال عادات اطوار کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس کے اختیار کرنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا اس پر بھی توفیق عمل عطا فرما یا اللہ اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری طرف سے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر سے بہتر صلہ اور بدلہ عطا فرما یا اللہ ہماری طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی جیسی آپ نے اپنی امت پہ شفقت فرمائی رحمت فرمائی ان کی تکالیف سے آپ کو ناگواری ہوئی اور جس طرح آپ نے ان کی ہر طرح سے ہمدردی اور خیر خواہی فرمائی یا اللہ اس کا جو بہتر سے بہتر صلہ دنیا اور آخرت میں ہو سکتا ہے ہماری طرف سے حضور کو عطا فرما یا اللہ حضور کو عطا فرما یا اللہ حضور کو عطا فرما آپ کے درجات بلند سے بلندتر فرما آپ کو آپ کے گھر والوں کو آپ کے صحابہ کرام کو بہتر سے بہتر جزا عطا فرما صلہ اور بدلہ عطا فرما اور ہمیں ان سب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما عافیت دارین عطا فرما راحت دارین عطا فرما جس نے احباب نے مردوں عورتوں نے دعا کے واسطے گائے ان کی سب نیک مرادیں پوری فرما یا اللہ ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما ساری پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما یا اللہ ہر قسم کے حادثات سے سانحات سے واقعات سے آفات و بلیات سے ہم اپنی پناہ عطا فرما یا اللہ اپنی پناہ عطا فرما ہمارے گھروں میں جو جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں سب کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما سب کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا رب.